اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ انسان جب حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو اپنے تمام معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناراض لوگوں کو وہ راضی کرتا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے، خمس و زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ میقات پر پہنچے گا تو اس نے پھر احرام باندھنا ہے، تو احرام جب باندھے گا تو حتیٰ کہ کپڑے بھی اپنے اتار دیتے ہیں اور نہا دھو کے دوبارہ وہ دو کپڑے سے سفید رنگ کے جو ہے وہ پہنتا ہے، گویا کہ وہ دنیا و مافیہ سے وہ جدا ہو گیا ہے۔ اب چونکہ یہ حرم کی طرف آ رہا ہے تو جب یہ محرم ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کسی قسم کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ صید بری اس کے لیے جو ہے وہ ناجائز ہے، نہ صید بری اس کے لیے بھی جائز نہیں، اس کے لیے اشارہ کنایا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو ذبح کرنا، اس کو کھانا، کوئی چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس شکار کو محرم نے ذبح کیا ہے، احرام والے شخص نے ذبح کیا ہے، جو شخص حج نہیں کر رہا محل ہے اس کے لیے بھی حرام ہے اس کا کھانا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر محل اس کو حرم کے علاقے میں ذبح کرتا ہے تب بھی یہ نہیں کھا سکتا، یہ محرم جو ہے وہ نہیں کھا سکتا۔ تو وہ اصل مسئلہ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ صید بری کسی صورت میں ٹھیک نہیں، اشارہ کرنا ٹھیک نہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا ٹھیک نہیں ہے تاکہ احرام میں شکایت سے بچ جاؤں، مجھے دم نہ دینا پڑے اور پہلے سے شکار لے، جیسے یہودی کرتے تھے کہ ایک دن پہلے وہ علاقے میں جو مچھلیاں ہوتی تھی ان کو اکٹھا کر لیتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ سبت کے دن ہم شکار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے شکار کا، اگرچہ صائد محلی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے ہم نے حدیث بیان کی تھی جس میں دو حدیثوں میں بیان کیا گیا تھا، ایک میں کہ حلال نہیں ہے صید بری اور دوسرے میں کہا گیا تھا کہ اشارہ کنایا کے ذریعے بھی اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ اب تیسرا مسئلہ ہے کہ حرام ہے وہ صید جس کو محرم ذبح کرے محل پر بھی۔ چوتھا مسئلہ ہے حرام ہے وہ صید جس کو محل ذبح کرے لیکن حرم میں ذبح کر رہا ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، کیا جس کو یہ محرم ذبح کر رہا ہے وہ حرام ہے مطلقہ، نہ یہ خود کھا سکتا ہے نہ دنیا کا اور کوئی آدمی کھا سکتا ہے، یہ ایسا حرام ہے جیسے میتہ ہوتا ہے، میتہ سب کے لیے ناجائز ہے، یہ بھی محرم محل سب کے لیے ناجائز ہے۔ آیا شرائط میں سے ہے کہ محرم جب ذبح کرے تو ایسی صورت میں محل کو نہیں کھانا چاہیے؟ یہ شرائط میں کبھی ہے کہ وہ محرم نہ ہو؟ آیا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ایک یا یہ ہے کہ حرمت خاص ہے صرف محرم کے ساتھ، لیکن جہاں تک محل کا تعلق ہے وہ خود ذبح کرے یا محرم ذبح کرے وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے، کیا حرام ہے کھانا؟ حرمت مطلقہ ہے ہر شخص پر جو گویا کہ محرم ہو یا محل ہو، چونکہ اس نے ذبح کیا ہے، یہ میتہ کی طرح ہے یا حرمت خاصہ ہے؟ المشہور شہرت العظیمہ، بلکہ متسالم علیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حرمت مطلقہ ہے کہ محرم جب کسی کو شکار کر کے ذبح کرتا ہے، یعنی ذبح کرتا ہے وہ، تو محرم کے لیے بھی جائز نہیں، محل کے لیے بھی جائز نہیں۔ یعنی ذابح اگر محرم ہو حرام ہے محل اور محرم دونوں پر اس کا کھانا۔ گویا کہ شرط تزکیہ میں ایک یہ ہے کہ ذابح محرم نہیں ہونا چاہیے بلکہ
محل ہونا چاہیے۔ تو یہ مشہور شہرت عظیمہ علماء متاخرین میں یہی ہے کہ حرام ہے مطلقہ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قدماء کی ایک جماعت نے صرف جس کو اس نے ذبح کیا ہے محرم نے، محرم کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، محل کے لیے وہ جو شخص جو ہے محل ہے اس کے لیے ناجائز قرار نہیں دیا۔ ان میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں، شیخ مفید ہیں، شیخ مفید کے شاگرد سید مرتضیٰ علم الہدا ہیں، ابن الجنید صاحب ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف محرم اس کو نہیں کھا سکتا، باقی لوگ جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں۔ محرم نے اگر ذبح کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو محل بھی کھا سکتا ہے۔ البتہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ اس نے چونکہ ذبح کیا ہے تو یہ کھا تو نہیں سکتا، لیکن فدیہ اس کو لامانہ دینا پڑے گا، کوئی اور کھائے گا تب بھی اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ صاحب مدارک ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے جواز کو، یا یہ ہے کہ کم از کم ان کا میلان جو ہے وہ اس طرف ہے۔ تو گویا دو مسئلے ہو گئے کہ محرم جس کو ذبح کر رہا ہے، آیا وہ محرم کا ذبح کرنا یہ علامت بن جاتا ہے اس کا کہ اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، حرمت مطلقہ ہے، یا یہ ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہی تھا کہ حرمت مطلقہ ہے یہ، اور یہ قدماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اس کے لیے کئی روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں ایک روایت ہے مرسل ابن عمیر عن نبی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے امام سے یہ پوچھا کہ محرم یصیب الصید اور پھر اس کا فدیہ دے دیتا ہے، کیا اس کو کھائے یا پھینک دے؟ فرمایا اگر کھائے گا کوئی شخص، یعنی اگر کوئی کھائے گا وہ یعنی محل بھی، تب بھی اس پر ایک اور فدیہ آ جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر کیا کرے؟ جب ذبح تو کیا ہے اس نے، شکار بھی موجود ہے، محرم بھی نہیں کھا سکتا، محرم کے علاوہ جو لوگ حج نہیں کر رہے وہ بھی نہیں کھا سکتے، پھر کیا کرے؟ امام نے فرمایا اس کو دفن کر دے۔ تو گویا کہ دفن کا حکم دینا کاشف ہے عن الحرمت المطلقہ۔ اور پھر اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فدیہ بھی اس کو جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ یہ فدیہ دوسرا جو ہے نا، اس سے لگتا ایسا ہے کہ حرمت مطلقہ نہیں ہے، یہ دفن کرنا نہیں ہے بلکہ فدیہ ہی دے دے، تو کسی اور کو اگر کھلانا چاہے تو وہ کھلا سکتا ہے۔ بہرحال یہ مرسل ابن عمیر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مراسیل ابن عمیر کے حجت ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں کہ بڑی بڑی شخصیتیں جو گزری ہیں ان کے مراسیل حجت ہے، لیکن سید الخوئی کا مسلک یہ ہے سب کے لیے حکم برابر ہے، کسی کی مراسیل بھی حجت نہیں۔ ہاں البتہ کوئی بڑی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ جس کے متعلق ہم تتبع کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی بھی غیر ثقہ سے یا معصوم کے علاوہ کسی سے روایت نہیں کرتا، اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کے مراسیل جو ہے وہ حجت ہے، وگرنہ نہیں۔ ابن عمیر بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے مراسیل کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن ابن عمیر کی جب کتاب کو دیکھا گیا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جو اس نے ضعیف سے بھی لی ہے، لذا چونکہ یہ ان کے ہاں یہ طے نہیں ہے کہ صرف اور صرف موثق سے لیں بلکہ ضعیف سے بھی لے لیتے ہیں، لذا ان کے مراسیل بھی حجت نہیں ہے، جس طرح باقی لوگوں کے مراسیل جو ہیں وہ حجت نہیں ہے۔ دوسری خبر ہے وہب ابن وہب کی، اذا ذبح المحرم، کیا ہے؟ لم یاکلہ الحلال والحرام، نہ محل اس کو کھا سکتا ہے نہ محرم کھا سکتا ہے، اور یہ اس طرح ہو جائے گا کہ جس طرح کوئی میتہ ہوتا ہے۔ یہ روایت بالکل واضح ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ محرم جس کو ذبح کرتا ہے، یہاں شکار کا لفظ نہیں آیا، محرم اگر کسی چیز کو ذبح کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ لیکن وہب ابن وہب جو ہے یہ ضعیف جداً، یہ موثق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہب بن وہب من اکذب البریہ۔ تیسری روایت ہے معتبرہ اسحاق بن اسحاق عن جعفر بن محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان علی کان یقول، جس وقت محرم ذبح کرے صید کو،
ایسی صورت میں غیر حرم میں بھی تب بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کوئی کھائے، نہ محل کھا سکتا ہے نہ محرم کھا سکتا ہے، یہ بھی صریح ہے حرمت مطلقہ میں۔ البتہ سید مدارک وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت وہ صحیح ہوتی ہے جس کے راوی سارے کے سارے امامی ہوں، عدل ہوں، چونکہ یہ اسحاق جو ہے یہ فتی المذہب ہے، فاسد المذہب ہے، لذا اس کا قول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر صاحب مدارک کی قول کو لیا جائے تو پھر یہ روایت ضعیف ہو جائے گی۔ وہب والی روایت ویسے ضعیف ہے، اور پہلی روایت جو ذکر کی گئی تھی وہ مراسیل ابن عمیر ہے، مراسیل بھی حجت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر کوئی دلیل نہیں رہے گی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ علماء کرام قائل ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف امامی عدل ہو تو پھر بہت ساری روایات ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے جو دلیل ہے خبر واحد کی حجیت کی، اس میں صرف موثق ہونا ہے۔ اگر امامی عدل نہیں ہے لیکن موثق ہے تو تب بھی۔ اور پھر فتح المذہب والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خود معصوم نے فرمایا ہے کہ خذو ما رواؤ ذرو ما رعو، جو یہ روایت کریں اس کو لے لو، جو یہ خود اپنی طرف سے رائے دیں اس کو نہ لو۔ تو ایسی صورت میں یہ روایت اسحاق والی جو ہے وہ یقیناً حجت ہے، اس کو حجت سمجھا جائے گا اگرچہ یہ فتح المذہب ہے۔ اسی واسطے صاحب جواہر یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں خبریں ہمیں یہ کہہ رہی ہیں، شہرت بھی ہے، اجماعات مہکیہ بھی ہیں، یہ سب کے سب ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حرام ہے، حرام ہے مطلقہ۔ مطلب کیا ہوا کہ محرم جب ذبح کر رہا ہے کسی جانور کو شکار کے عنوان سے، نہ اس کو محل کھا سکتا ہے نہ اس کو محرم کھا سکتا ہے۔ بہرحال اسحاق کی خبر معتبر بھی ہے، ثقہ بھی ہے، تو حرمت مطلقہ اس سے لا محالہ گویا کہ کیا ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ تو اگر یہی تین روایات ہوتی تو مراسیل ابن عمیر بن جائے گا مؤید۔ اسحاق کی خبر بالکل صحیح ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے حرام ہے حرمت مطلقہ۔ اگر یہ صرف یہی روایات ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے مطلقہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری روایات ہیں جو حل پر دلالت کرتی ہیں کہ محل جو ہے اس کو کھا سکتا ہے، لذا دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ان روایات میں ایک صحیح حل بھی ہے، وہ امام سے سوال کر رہا ہے کہ محرم اذا قتل الصید، تو اس پر اس کی گویا کہ کیا ہے، جزا ہے۔ اور پھر صید جو ہے، اور پھر کہا گیا ہے وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ، اس کو چاہیے شکار خود نہ کھائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے شکار کرنا، اس نے کیا ہے فدیہ دے دیا ہے، کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دے۔ جب مسکین کو صدقہ کے طور پر دینا ہے تو ایسی صورت میں یہ جائز ہو جائے گا، چونکہ مسکین کو میتہ تو نہیں دیا جا سکتا، حرام چیز جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، تو اطلاق دلالت کرتا ہے کہ یہ گویا کہ کیا ہے، جائز ہے۔ اور یہ روایت بالکل اظہر ہے، واضح ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ غیر محرم کے لیے محرم کا شکار ذبح کیا ہوا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے اس بارے میں منصور بن حازم کی، میں نے قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام رجل اصاب صیدا وهو محرم آکل منہ، کیا میں کھا سکتا ہوں وانا حلال اور میں محل ہوں؟ فرمایا کہ انا کنت فاعلا، میں تو کر لوں گا، یعنی خود یہ کھانا، وہ امام کہتے ہیں کہ اگر میں محل ہوا تو میں تو کر لوں گا۔ قلت له، میں نے کہا اصابہ مالا حراما، تو گویا کہ یہ مال حرام ہے، فقال نہیں یہ ایسا نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے یہ۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت بھی در حقیقت اس طرح کی واضح تو نہیں ہے جیسے صحیح حلبیہ تھی، لیکن یہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ ماں فرماتے ہیں انا کنت فاعلا، میں تو یہ کر لوں گا، یہ گویا کہ کیا ہے، جائز ہے یہ۔ تیسری روایت ہے صحیح ہے حریث ان محرم اصاب صیدا، فرمایا یاکل فیہ المحل، محل اس کو کھا سکتا ہے۔ فقال لیس علی المحل شیء، اس کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، لیکن محرم کو فدیہ ضرور دینا پڑے گا چونکہ اس نے یہ کیا ہے۔ تو اس سے بھی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس نے خود شکار کیا ہے، شکار کرنے کے بعد اب یہ نہیں کھا سکتا، دوسرا کھا سکتا ہے، اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔
چوتھی روایت ہے صحیح ہے معاویہ بن عمار سألت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام رجلا اصاب صیدا وهو محرم، کیا اس کو ایاکل ہو الحلال ایاکل منہ، کیا اس سے محل شخص کھا سکتا ہے؟ فرمایا لا باسا، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بھی روایت جواز پر دلالت کرتی ہے، فدیہ جو ہے وہ محرم کو دینا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اب ہمارے پاس دو قسم کی روایات ہیں، مراسیل ابن عمیر ہے، اور وہ روایت جو ہم نے اسحاق کی ذکر کی تھی اس میں ہے الحرمت و حرمت المطلقہ۔ یہ 3-4 روایتیں ہم نے ذکر کی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ محل جو ہے وہ کھا سکتا ہے، البتہ فدیہ جو ہے وہ محرم کو دینا پڑے گا۔ ان روایات میں تعارض ہو جائے گا، جب تعارض ہو جائے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ ان روایات میں جب تعارض ہو جاتا ہے تو یہ پہلی روایات مطلق تھی، بعد والی روایات مقید ہے۔ پہلی روایات میں یہ کہا گیا تھا کوئی بھی نہیں کھا سکتا، بعد والی روایت میں کہا گیا ہے کہ نہیں محل جو ہے وہ کھا سکتا ہے، اور عام طور پر یہ قاعدہ ہے کہ جب مطلق مقید اکٹھے ہو جائیں اس وقت مقید کو لیا جاتا ہے، نتیجہ یہ ان کو لیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جب وہ ذبح کرتا ہے محرم اس کو تو اس کے لیے تو حلال نہیں ہے لیکن محل کے لیے جائز ہے، اور اس کو فدیہ البتہ دینا پڑے گا۔ اس کو تعارض ہو جائے گا بین الطائفتین، رجوع کیا جائے گا عمومات حل کی طرف۔ عمومات حل کا تقاضا ہے ہر شے حلال ہے جب تک اس کی حرمت واضح نہ ہو، تو گویا یہ بھی حلال ہو جائے گا چونکہ حرمت واضح نہیں ہو سکی۔ تو تحریم مختص بالمحرم فقط ویدل علیہ، اور پھر اس کے علاوہ بھی ان نصوص کے علاوہ دلالت کرتا ہے اس کا کہ جی بعض روایات ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ میتہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور محرم کا ذبح شدہ شکار بھی موجود ہے، اور ہم مستر ہیں کہ ان میں سے ایک کو ضرور کھائیں۔ اب کیا کریں؟ امام نے فرمایا وہ شکار کیا ہوا کھا لیں، میتہ کو نہ کھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت اس میں پائی جاتی ہے، نسبتاً یہ بہتر ہے نا، مگر نہ کہہ دیتے آپ کی مرضی، آپ شکار میتہ والا کھا لیں یا یہ کھانے کو کھا لیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے جواز۔ اور یدل علی الجواز، اس کے علاوہ وہ نصوص جو دلالت کرتی ہیں کہ صید مقدم ہے میتہ پر، کس سے؟ اس شخص کے لیے جو محرم ہے، مستر ہے۔ اور بعض میں یہ کہا گیا تو اسی کا مال ہے، اسی نے شکار کیا تھا لہذا یہ کھا لے، اور موتا جو ہے وہ مال ہی نہیں ہے۔ لیکن البتہ بعض روایات ایسی بھی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ نہیں میتہ کو مقدم کرے، شکار کو مقدم نہ کرے۔ بہرحال یہ بادشاہی والی روایات ہیں، اور یہ روایات در حقیقت جو ہیں یہ اس طرح کی جو روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے میتہ کو مقدم کرے، یہ تقیہ کے طور پر ہے، کیونکہ اہل سنت متفق ہیں اس بات پر کہ اس کو بالکل کھایا نہیں جا سکتا، اور اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے مستر ہو جائے تو میتہ کھا لے لیکن صید نہ کھائے۔ بہرحال لیکن اصل میں اس وقت یہ ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیے وہ روایت موثقہ حجت تھی، اس میں آیا تھا حرمت مطلقہ، یہ روایات بھی حجت ہیں، صحیح ہیں، منصور ابن حازم کی بھی، حلبی کی بھی، حریث کی بھی۔ تو ان روایات کو جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھیں گے، ان میں کہا گیا ہے کہ محل کھا سکتا ہے نہیں، تو وہ روایات مطلق تھی، مطلقاً جائز نہیں ہے، یہ روایات مقید ہیں اس کے، لہذا عام طور پر یہ ہے کہ جب معاملہ اس میں ہو اطلاق اور تقیید کے درمیان، اس وقت کس کو لیا جاتا ہے؟ تقیید کو لیا جاتا ہے۔ البتہ جہاں تک جو ہے وہ صاحب مدارک کا تعلق ہے، وہ چونکہ موثق کو ہی حجت نہیں سمجھتے، اس واسطے اس نے کہا ہے کہ حرام ہے مطلقہ، تو نہیں حرام نہیں ہے مطلقہ انہوں نے کہا ہے، لیکن ان کا یہ قول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر موثق کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری روایت آدھی بھی نہیں رہیں گی۔ تو اس وقت معارضہ واقع ہو جائے گا روایت اسحاق، اور پھر جواز جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، ان روایات میں اطلاق و تقیید ہو جائے گا، روایات جواز جو ہے وہ مقید بن جائیں گی۔ لذا وہ موثق ہے میثاق یہ کہتا تھا کہ محرم جس وقت صید کو ذبح کرے فہو میتۃ، اس کو نہ محل کھا سکتا ہے نہ محرم کھا سکتا ہے۔ ان کو مقید کیا جائے گا روایات جواز سے جو دلالت کرتے ہیں کہ محرم نہیں کھا سکتا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن محل جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ در حقیقت اس وقت تک ہمارے پاس جو روایات ہیں اس میں زیادہ تر کہا گیا ہے ذابح
محرم کہ محرم نے ذبح کیا ہے، تو ایسی روایات میں ہم یہی کہیں گے کہ اس نے ذبح کیا ہے، وہ کھا بھی نہیں سکتا، فدیہ بھی اس کو نہیں دینا پڑے گا، البتہ محل جو ہے وہ اس کو کھا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لذا مشہور کا قول صحیح ہے کہ محرم جس وقت ذبح کرے صید کو تو محل پر بھی حرام ہے، لیکن اگر محل ذبح کرتا ہے فلا اشکال فیہ للمحل، حرم میں اگر ذبح کرے تب بھی اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اطلاق التقیید کو مترد رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ روایات جواز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ اگر محرم بھی جو ہے وہ ذبح کرتا ہے تو نہ کھایا جائے، البتہ محل کھا سکتا ہے، اور اگر محل ذبح کرتا ہے تو محرم تو نہیں کھا سکتا لیکن محل کھا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ